بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے ایک بحث تقریباً مکمل کر لی ہے اصول فقہ میں، اور وہ بحث ہے ہماری مباحث حکم کی بحث۔ ٹھیک ہے، حکم شرعی کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے حکم کی اقسام کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے حاکم کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے محکوم فی کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے ڈسکس کیا محکوم علیہ کو، اور پھر ہم نے ایک بات ڈسکس کی اہلیت کی، اہلیت ادا، اہلیت وجوب اور عوارض اہلیت کی بات۔ ٹھیک ہے، حکم میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ حکم وضعی اور حکم تکلیفی۔ حکم تکلیفی کی کتنی قسمیں تھیں؟ 5۔ حکم وضعی کی بھی 5۔ حاکم نے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ 3 نظریے تھے اس میں حاکم میں۔ کون کون سے؟ ایک معتزلہ کا، ٹھیک ہے، ایک اشاعرہ کا، اور تیسرا کس کا تھا؟ ماتریدیہ کا۔ ٹھیک ہے، محکوم فی، محکوم فی میں 2 باتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ ٹھیک ہے، ایک علم کی اور ایک قدرت کی، یعنی وہ فعل جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، محکوم فی۔ محکوم علیہ، اس سے مراد انسان تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اہلیت میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اہلیت ادا کی، اہلیت وجوب کی، اور تیسری بڑی ڈسکشن تھی عوارض اہلیت کی۔ ٹھیک ہے، عوارض اہلیت میں ہم نے کہا تھا کچھ سماوی ہوتے ہیں، کچھ اکتسابی ہوتے ہیں۔ یہ ہماری لاسٹ جو ہے وہ ڈسکشن تھی۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مصادر شریعہ۔ ٹھیک ہے جی، مصادر شریعت کی بات، سورسز آف شریعہ، یعنی جہاں ہمیں اللہ کا حکم ملے گا۔ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا اللہ کا حکم کیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں کہاں سے ملے گا۔ جیسے کنویں سے پانی ملے گا نا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے وہ سورس کیا ہے جہاں اللہ کا حکم پایا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم عقل سے ملے گا، فطرت سے ملے گا، ٹھیک ہے، قانون کی کتابوں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں ہم نے کہا تھا کچھ بنیادی سورسز ہیں جنہیں ہم پرائمری سورسز کہتے ہیں، اور کچھ ثانوی سورسز ہیں جنہیں ہم سیکنڈری سورسز کہتے ہیں، یعنی شریعہ کے سورسز۔ پرائمری سورسز میں کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہماری یہ بات ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بحث میں سب سے اہم بحث فی زمانہ وہ کتاب و سنت کا باہمی تعلق ہے۔ کتاب و سنت کا باہمی تعلق ہے۔ جو اصول فقہ نا میری دلچسپی کا موضوع ہے، اس میں نے کچھ اضافے بھی کیے ہیں، یعنی اس علم کے اندر مختلف کتابوں میں نا، کیونکہ میری پی ایچ ڈی بھی اسی پہ تھی۔ تو کتاب و سنت کا باہمی تعلق، اس کی بعض مباحث ایسی ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ کتاب و سنت کا باہمی تعلق، یہ بیسیکلی ہمارے یہاں سوال اٹھایا غامدی صاحب نے، پورا اس کے اوپر ایک نیریٹو دیا۔ اس کو ہم آگے چل کے ذرا دیکھتے ہیں۔ کتاب اللہ میں، یعنی قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب اللہ قرآن مجید۔ سب سے پہلی بحث اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید کو اب ڈیفائن کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو تعریف کی آ جاتی ہے نا، قرآن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، اور تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہے۔ اس سے ایک بحث پیدا ہوئی خصائص قرآن کی، قرآن کے خصائص کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی کی تعریف سے ہی نکالے گئے۔
سب سے پہلی چیز ہے قرآن کے خصائص میں، خصائص، خواص، کریکٹرسٹکس، ٹھیک ہے، جو چیزیں قرآن کے ساتھ خاص ہیں، سننا میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ کلام ہے اور کلام الہی ہے۔ کلام میں دو چیزیں عام ہیں، ایک لفظ اور دوسرا معنی۔ کلام لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے۔ ورڈ آف گاڈ کا مطلب صرف لفظ نہیں ہے، معنی بھی ہے۔ سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید معنی ہے، لفظ نہیں ہے۔ سر سید یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات القاء کی جاتی تھی۔ دیکھیں نا، انہوں نے تو جبریل کا انکار کیا نا، سیدھی سی بات ہے۔ سر سید فرشتوں کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، سر سید جو ہے فرشتوں کو نہیں مانتے تھے، تو جبریل علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پھر یہ قرآن کون لے کے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں القاء کیا۔ اب اللہ نے جو دل میں القاء کیا، نزلہ علی قلبک، ٹھیک ہے، آپ کے دل پہ جو اللہ نے نازل کیا وہ کہتے ہیں وہ معنی تھا۔ اللہ نے ایک معنی، ایک مفہوم، ایک بات آپ کے دل میں ڈال دی۔ اب جو لفظ ہے یہ لفظ رسول ہے۔ قرآن کا جو لفظ ہے یہ کس کا لفظ ہے؟ یہ اللہ کا لفظ نہیں ہے، یہ رسول کا لفظ ہے۔ یعنی قرآن کے الفاظ رسول ہیں، معنی پیچھے سے مفہوم اللہ کا ہے۔ وہ کلام نفسی، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ چیز ہے، کلام نفسی جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ سر سید جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ معنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہے، جو الفاظ ہیں یہ رسول کے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے مفہوم اپنے نبی کے دل میں ڈالا تھا تو نبی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن لفظ ہے، معنی اس کا کوئی بھی نہیں ہے، معنی جو مرضی اس کے اندر ڈال دیں، خالی برتن کی طرح ہے، خالی ظرف کی معنی تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کا جب لفظ اترا ہے تو اس لفظ کے ساتھ اس کا معنی بھی تھا۔ اللہ نے لفظ بھی اتارا اور اس کے ساتھ اس کا معنی بھی اتارا۔ وہ لفظ معنی سے خالی نہیں تھا، وہ لفظ معنی کے ساتھ اترا ہے۔ تو وہ معنی کیا ہے، اس کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ وہ نبی کرتا ہے، سنت کرتی ہے۔ تو کلام کا مطلب کیا ہے؟ لفظ پلس معنی، لفظ و معنی کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کلام الہی ہے، الفاظ و معنی کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ الفاظ اور معنی دونوں کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ایک تو یہ بات ہے اس کے خصائص میں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ کس پہ نازل ہوا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تعریف میں ہی آئے گا؟ جی ہاں، تعریف میں آتا ہے نا۔ تو جو کلام حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا تھا ہم اس کو تورات کہتے ہیں، وہ بھی تو کلام الہی ہے نا۔ تو کلام الہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ قرآن ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ تورات ہے، جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا وہ انجیل ہے، جو حضرت داؤد پہ نازل ہوا وہ زبور ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسرا کیا ہے کہ وہ حضرت جبریل کے واسطے سے نازل ہوا، ٹھیک ہے، بواسطہ جبریل۔ اگر حضرت جبریل کے واسطے سے نازل نہیں ہوا تو وہ وحی خفی ہو جاتی ہے نا، سنت ہو جاتی ہے۔ سنت بھی تو وحی ہے نا، اللہ کی طرف سے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تواتر سے منقول ہو، اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ متواتر،
تواتر سے منقول ہے. تواتر مین بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو نقل کیا، ہر دور میں، ہر نسل میں، ہر جنریشن میں. اتنی بڑی تعداد کہ جس کا جھوٹ پہ مجتمع ہونا متفق نہ ہو. تواتر تسلسل. جمع غفیر نے اصول حدیث والا. اصول حدیث ہم نے پڑھ لی ہے نا کہ نہیں پڑھی ابھی نہیں پڑھی. چلیں، تواتر سے منقول ہو. ٹھیک ہے. اور موجز کلام ہے. کیا ہے؟ موجز ہے. موجزہ جسے کہتے ہیں، عاجز کر دینے والا، بہت اعتبار سے موجز کلام ہے نا. حدیث معجزہ نہیں ہے، موجز کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کیا ہے؟ موجز کلام ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس جیسی ایک آیت لا کے دکھاؤ. نہیں لا سکتے. تو اپنے اسلوب میں بھی معجزہ ہے اور اپنے مضامین میں بھی. یعنی اسلوب بیان میں بھی، اسلوب میں بھی معجزہ ہے. عبارت. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ مضامین میں بھی. مضامین میں کس طرح ہے؟ جیسے فیوچر کی پروڈکشنز ہیں قرآن نے کی، مستقبل کی پیشین گوئیاں. جیسے سائنٹیفک فیکٹس کو بیان کیا 1400 سال پہلے جبکہ سائنس وائنس نہیں تھی. اور بہت سی اعتبارات سے معجزہ ہے. اعجاز قرآن نہیں ہمارا اس میں نہیں ہے، مشکل ہو جائے گا. عربی زبان میں ہے. انا انزلنا قرآن عربی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ قرآن نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیشن وہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن کے ترجمے تو 70 ہو سکتے ہیں، قرآن ایک ہی ہے. قرآن وہی ہے جو عربی میں. اس کی انگلش ٹرانسلیشن، اس کا اردو ترجمہ، اس کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، وہ ٹرانسلیشن ہے. ہاں، مترجم کا فہم ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہو؟ ہاں، ابھی تو آگے تو کچھ بھی آگے چلایا نہیں نا. ابھی تو صرف خصائص قرآن کی بات کی. نیکسٹ کیا ہے؟ مضامین قرآن. ہاں، تا قیامت محفوظ ہے. یہ بھی اس کے خصائص میں سے محفوظ ہے. انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ٹھیک ہے. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ بھی اس کے خصائص میں سے ہے. ٹھیک ہے. مضامین قرآن. قرآن کے مضامین 3 بڑے مضامین ہیں قرآن کے. ویسے تو لوگوں نے بہت سے مضامین، مطلب وہ تو دیکھیں دسیوں بھی بنائے جا سکتے ہیں. عقائد کا بیان ہے. ٹھیک ہے. جیسے توحید کا بیان ہے، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا بیان ہے. ایمانیات ہیں. ٹھیک ہے. ارکان ایمان جسے کہتے ہیں. ارکان ایمان 6 ہے نا. آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ٹھیک ہے. فرشتوں پر، کتابوں پر. دوسرا کیا ہے؟ اخلاق کا بیان ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدہ پورا کرو، جھوٹ نہ بولو. لعنت اللہ علی الکاذبین. الا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت. اخلاقیات کا بیان ہے. تیسرا کیا ہے؟ احکام، فقہی احکام جسے ہم کہتے ہیں. فقہی احکام کا بیان ہے. اس میں پھر آگے 2 ڈومین ہیں: عبادات، ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور معاملات. بیع و شرع ہو گئی، لین دین ہو گیا، قرض کے معاملات ہو گئے، وصیت کے احکامات ہو گئے، وراثت کے احکامات ہو گئے، جہاد اور قتال کے احکامات ہو گئے، نکاح اور طلاق کے احکامات ہو گئے، رضاعت کے احکامات ہو گئے. تو معاملات، عبادات جو آپ کی پرسنل لائف ہے، معاملات جو آپ کی پبلک لائف ہے. قرآن مجید کے 3 بڑے مضامین ہیں. تیسری چیز ہے
قرآن میں آپ یوں کہہ لیں کہ احکام کو بیان کرنے کے اسالیب، چلیں یہاں پہ کر لیتے ہیں، دوبارہ کر لیتے ہیں اس کو۔ ایک تو اس کی خصائص ہیں قرآن مجید کے، خصائص قرآن، پھر ہم نے بات کی اس کے مضامین قرآن کی، اور تیسری چیز ہم نے کیا کہا؟ اسالیب احکام، اسالیب بیان احکام۔ قرآن مجید میں جب کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اسالیب کیا ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کبھی امر کا اسلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی فعل امر ہوتا ہے۔ کبھی نہیں کا اسلوب ہوتا ہے، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو، ٹھیک ہے، باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، ٹھیک ہے۔ نہیں کا اسلوب ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ کتب علیکم الصیام، اس کے ذریعے سے کسی چیز کی فرضیت بیان کی جاتی ہے۔ کبھی لا حرجہ کے ذریعے کسی چیز کی اباحت کو بیان کیا جاتا ہے۔ کتبہ فرضیت کے لیے آتا ہے، اور لا حرج جو ہے یہ لا جناح، ٹھیک ہے۔ تو لا جناح کس لیے آتا ہے؟ اباحت کے لیے۔ یا احل لکم، یہ بھی اباحت کے لیے آتا ہے، احل لکم، یعنی یہ چیز مباح ہے۔ بعض اوقات وعید ہوتی ہے، کسی کام کے کرنے پہ وعید ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام کیا حرام ہے۔ اور بعض اوقات کسی کام کے کرنے پہ ثواب، یعنی جسے وعد کہتے ہیں، وعدہ ہوتا ہے، یعنی ثواب کا وعدہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام یا تو فرض ہو سکتا ہے یا پھر کیا ہو سکتا ہے، مستحب ہوتا ہے، ریکمینڈڈ ہو سکتا ہے، فرض یا مستحب۔ مختلف قسم کے اسالیب ہیں، ضروری نہیں کہ امر ہو نہیں ہو، مختلف اسالیب ہیں قرآن کے، اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ قرآن میں ایک حکم کس طرح سے بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بعض اوقات خبر کے انداز میں، خبر بمعنی امر ہوتی، یعنی صیغہ خبر کا ہوتا ہے لیکن معنی اسے امر ہوتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، یتربصن، اب یہ خبر ہے، امر کا معنی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یرضعن خبر ہے بمعنی امر ہے، جی ہاں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو یہ اسالیب بہت سارے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ سنت کے ساتھ جو اس کے احکامات ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے احکامات جو کہ سنت کے ساتھ، وہی جو بات ہم نے کی کہ کتاب و سنت کے باہمی تعلق کیا ہے۔ تو سنت کے ساتھ جو احکامات ہیں قرآن مجید کے، تو بعض اوقات تو یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ کتاب اللہ کے احکامات کی مؤید ہوتی ہے، مؤید، تائید کر رہی ہوتی ہے، ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ سنت کیا کرتی ہے؟ قرآن کے حکم کو ریپیٹ کرتی ہے، ایک حکم قرآن میں ہے وہی سنت میں آ گیا، جیسے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، قرآن کا حکم ہے نا، تو سنت میں بھی ہے کہ ارکان اسلام کیا ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہیں، ان میں سے ایک نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے، جیسے اقامت الصلاۃ،
و سنت کا باہم ربط پڑ رہا ہے. ہاں ہاں. اقامت الصلاۃ یعنی ایک حکم کتاب اللہ نے بیان کیا، سنت نے اس کو مؤکد کر دیا. وہی حکم اسی طرح سے بیان کر کے سنت نے اس کو کتاب اللہ کی بات کو مؤکد کر دیا، اس کی تاکید کر دی. دوسرا کیا ہے کہ سنت کیا ہے، وہ شرح و تفسیر ہے. کس کی؟ کتاب اللہ کے احکامات کی. ٹھیک ہے، یہاں تو تاکید و تائید ہے نا. کتاب اللہ کے احکامات کی سنت تاکید و تائید ہے یا پھر شرح و تفسیر ہے؟ صرف تاکید نہیں ہے. تاکید میں تو یہ ہے کہ وہ حکم سنت دہرا دیتی ہے. تشریح اور توضیح میں سنت کیا کرتی ہے؟ اس حکم کو کھولتی ہے. تشریح و تفسیر. تشریح اور تفسیر میں پھر آگے 3 قسمیں. قرآن مجید کا حکم مطلق تھا، سنت نے آ کے اس کو مقید کر دیا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کا حکم جو ہے وہ مجمل تھا، سنت نے آ کے اس کو مبین کر دیا. قرآن مجید کا حکم عام تھا، سنت نے آ کے اس کو خاص کر دیا. مطلق اور مقید عام اور خاص کی ترادف نہیں. مطلق اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر قید نہ ہو، جس کے اوپر قید نہ ہو. جیسے فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، اس خاتون کی بات ہو رہی ہے جس کو 3 طلاقیں ہو گئی. حتى تنكح زوجا غیرہ، جس کو 3 طلاقیں ہو گئی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں مطلقات ثلاثہ. اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اب پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے. فلا تحل له کیا ہے؟ فلا، یہ حکم ہے کہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے. تو یہاں یہ جو لفظ ہے نکاح، یہ مطلق ہے. نکاح کا لفظ کیا ہے؟ مطلق ہے. سنت نے اس کو مقید کیا کہ نکاح سے مراد کیا ہے؟ تعلق زوجیت. ٹھیک ہے، نکاح کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ، سوشل کانٹریکٹ، عقد نکاح. لیکن اس مطلق کو مقید کر دیا تعلق زوجیت کے ساتھ. ٹھیک ہے، وطی یا تعلق زوجیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا ایک صحابی کو، ایک صحابیہ کو، جنہوں نے جو ہے وہ دوسری شادی کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا اس دوسرے سے تعلق نہیں. دوسرا کیا ہے؟ مجمل کو مبین کرنا. یعنی قرآن میں ایک حکم اجمالی طور پہ بیان ہوا اور سنت نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. جیسے اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ. ایتاء الزکوٰۃ. ٹھیک ہے، نماز قائم کرو. نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ کتنے وقت قائم کرنی ہے؟ 5 وقت. ہر وقت میں اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک رکعت میں اتنے رکوع، اتنے سجدے. پوری جو تفصیل ہے وہ ہمیں سنت سے معلوم ہے. تو قرآن کے اجمال کو سنت نے کیا کیا؟ بیان کر دیا. جیسے قرآن نے کہا کہ جی چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، کیا کرو؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیلات ہمیں حدیث میں مل جاتی ہیں. فقرؤ ما تیسر من القرآن، عام کو خاص. فقرؤ ما تیسر من القرآن. اب ما یہ عام ہے، عام کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ عام کیا چیز ہے، تفصیل سے پڑھیں گے، پورا لیکچر ہو اس پہ.
جو بھی تمہیں آسان لگے قرآن میں سے، جو کا لفظ عام ہے، فقرؤ پس تم پڑھو، یعنی قرات تم نے جو کرنی ہے قیام کی حالت میں، جو تم نے قرات کرنی ہے تو کہاں سے کرنی ہے؟ ما تیسرا، جو تمہیں قرآن میں آسان لگے اس کو پڑھ لو. تو یہ عام ہے. اب اس کو خاص کیا، وہ کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو یہ جو حدیث ہے اس نے اس کو خاص کر دیا. قرآن نے تو کہا تھا جہاں سے آسان لگے وہاں سے پڑھ لو، لیکن حدیث نے کہا کہ آسان کون ہے؟ سورہ فاتحہ، وہ پڑھو. تو اس عام کو حدیث نے خاص کر دیا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی؟ اس کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر نہیں بیان کی، وہ اصول تفسیر کا موضوع ہے. کہ بعض اوقات دیکھیں حدیث میں واضح طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ مجتہد کا فہم ہوتا ہے، مفسر کا فہم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات حدیث میں الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر ہے. تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھولنا، کسی چیز کو کھولنا، روشن کرنا. تشریح کا بھی کوئی مترادف ہے؟ کس؟ ہاں، تشریح اور توضیح ایک ہی معنی میں ہے، تفسیر بھی ایک ہی معنی میں. تیسری جو قسم ہے، اب اس میں تو اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثالوں میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن باقی تو اصولی طور پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ اضافہ. سنت جو ہے وہ قرآن کے احکام کے اوپر اضافہ ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری ہوئی نا، اوپر چلے جائیں نا. تشریح اور تفسیر کی 3 قسمیں ہم نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. سنت قرآن کی شرح و بیان ہو، یہ، اور ایک یہ ہے کہ سنت قرآن کے اوپر اضافہ ہو. جیسے پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا. قرآن نے کیا کہا؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ قرآن نے کہا نا، 2 بہنوں کو جمع کرنا. تو حدیث نے اس پہ کیا اضافہ کیا؟ پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا بھی حرام ہے. خالہ بھانجی کو جمع کرنا، خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے ایک نکاح میں. قرآن کے حکم کے اوپر اضافہ ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن کی حکم کو کھولا گیا ہے، اور ایک ہے اس میں ایڈیشن کی گئی ہے، اضافہ کیا گیا. یعنی قرآن نے محرمات کی وہ عورتیں جو کہ حرام ہیں ان کی ایک فہرست بیان کی. ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، ٹھیک ہے، بیٹی حرام ہے، بھانجی حرام ہے، بھتیجی حرام ہے، ٹھیک ہے، رضائی رشتے جو بھی عورتوں کے وہ حرام ہیں، ساس حرام ہے، بہو حرام ہے. تو اب اس میں یہ بھی کہا کہ 2 بہنیں حرام ہیں. تو پھر حدیث نے اب اس فہرست میں اضافہ کیا، محرمات کی فہرست میں اضافہ کیا. اس کو اضافہ کہتے ہیں. اسی طرح رجم کی سزا، قرآن نے کیا کہا کہ جو بدکار مرد ہے یا عورت ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. اب اس پہ اضافہ کیا کیا حدیث نے؟ رجم کی سزا کا. ٹھیک ہے، یہ اضافہ کیا. تو اضافہ جو ہے نا، سنت کیا کرتی ہے؟ اضافہ کرتی ہے. اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ کیا سنت جو ہے وہ اضافہ کر سکتی ہے قرآن کے اوپر؟ 2 اعتبارات سے اختلاف ہوا ہے. ایک تو ویسے غامدی صاحب نے کی ہے نا، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ابھی ہم جو ہمارا پرانا روایت کا جو اختلاف ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 2 مسئلوں میں اختلاف ہوا ہے یہاں پر. ایک تو اس کے فہم میں، اور دوسرا اس کے ثبوت میں. یعنی اس اضافے کو کیسے سمجھا گیا، کس کیپیسٹی میں سنت کو یہ اختیار ہے.
کہ وہ کتاب اللہ پہ اضافہ کر سکتی ہے. یعنی لیگلی آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے. اس میں ایک موقف جو ہے وہ جمہور کا ہے اور ایک امام شافعی کا ہے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے ادر دین قرآن ایک سورس آف شریعہ ہے، یعنی سنت مستقل مصدر دین ہے. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوگا، مستقل مصدر دین. مستقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے کسی اور، جو کسی اور کے اوپر بیس نہ کر رہا ہو، اپنی ذات میں ہی ایک سورس آف شریعہ ہے. تو جس طرح قرآن ایک مصدر دین ہے، مستقل مصدر دین، سورس آف شریعہ، اسی طرح سننا بھی ادر دین قرآن ایک مستقل مصدر دین، سورس آف شریعہ. جمہور نے تو یہ بات کہی ہے کہ مصادر دین اصل میں دو ہیں، قرآن ہے اور سننا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب مصادر دین دو ہیں، سورسز ہی دو ہیں دین کے، اور دونوں پرائمری سورسز ہیں، تو سننا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قرآن کے اوپر اضافہ کرے. یعنی یہاں پہ اب قرآن جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے سننا کے اوپر. اب بات سمجھ رہے ہیں، قرآن بھی اتھارٹی ہے اپنی جگہ پہ، سننا بھی اپنی جگہ پہ اتھارٹی ہے. قرآن سننا کے اوپر اتھارٹی نہیں ہے، دونوں مستقل مصدر دین ہے، اور یہ سٹیٹس سننا کو قرآن نے دیا ہے. من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں، دونوں سیم ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ کی اطاعت جو ہے وہ کوئی بڑی چیز ہے اور رسول کی اطاعت کوئی چھوٹی چیز ہے، یا اللہ کی اطاعت جو ہے وہ غالب ہے رسول کی اطاعت کے اوپر، یا اللہ کی اطاعت کو ہم پریفر کریں گے رسول کی اطاعت پہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہ کی اطاعت کا مطالبہ ہے اسی طرح سے رسول کی اطاعت کا مطالبہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سورس آف شریعہ ہیں اور ایک جیسے سورس آف شریعہ ہیں. کوئی چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں، کوئی اول آخر اول دوم کی بات ہی نہیں. یہ جمہور نے یہ موقف اختیار کیا. پریکٹیکل اعتبار سے تو سر رسول کی اتباع، رسول کی اطاعت وہ بات ہم کے بڑھ بھی جاتی ہے نا کہ اصل میں تو ہے ہی رسول کی اطاعت. جی، رسول بھی اللہ کی اطاعت سکھا رہا ہے، پریکٹیکلی تو سب رسول کی اطاعت. ایسے ہی اللہ کی اطاعت بھی رسول کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے. عملاً تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں پاتے، نہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم ملاقات کر پاتے ہیں. قرآن بھی رسول کی زبان سے نکلتا ہے تو قرآن بنتا ہے. یعنی قرآن بھی رسول کے کہنے سے قرآن ثابت ہو رہا ہوتا ہے. اگر رسول نہ کہے تو وہ قرآن بھی نہیں ثابت ہوتا. تو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ رسول کی اہمیت وہ بڑھ جاتی ہے. اصلاً سورس آف شریعہ جو ہے وہ رسول ہی بنتا ہے، رسول کی ذات سے ہی قرآن بھی ثابت ہو رہا ہوتا ہے. تو دونوں مستقل جو ہے وہ کیا ہے، مصدر دین ہے، قرآن بھی اور سنت رسول بھی. اور قرآن اور سنت رسول دونوں کہاں سے نکل رہے ہیں؟ رسول سے. تو بیسیکلی اگر ہم ایک مصدر دین کسی کو بنانا بھی چاہیں تو وہ رسول کی ذات ہے. تو امام شافعی اس دوسری تعبیر کی طرف گئے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دو مصدر ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی مصدر ہے. کتاب و سنت دو مصدر نہیں ہے. امام شافعی کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک ہی مصدر ہے، یہ دو سورس نہیں. ٹھیک ہے، امام شافعی یہ کہتے تھے کہ کتاب اللہ جو ہے یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، اور سنت رسول یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ اور معنی دونوں مل کے کلام الہی بنے. کیونکہ کلام کہتے ہیں لفظ اور معنی کو. تو کتاب اللہ لفظ تھا، اس لفظ کا الوہی معنی کیا تھا وہ سنت رسول نے بتایا. تو بیسیکلی کلام الہی کے دو ڈائمینشنز ہیں. جب ہم اس کے لفظ کی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے. جب ہم اس کلام الہی کے معنی کی بات کرتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ نے کیا مراد لیا ہے، وہ سنت رسول کی صورت میں ہمارے پاس ہے. تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے.
جو رسول کی ذات سے صادر ہو رہا ہے. رسول کی ذات سے جب ہمیں لفظ ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. جب ہمیں اس لفظ کی تشریح ملتی ہے، وہ تشریح جو رسول کر رہا ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھ کے جو رسول دکھا رہا ہے، تو وہ اصل میں اقیم الصلاۃ کا معنی ہے، جس کا پریکٹیکل جو ہے وہ رسول دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ معنی اس لفظ کے اندر موجود تھا، وہ رسول نے ہمیں بتایا. اقیم الصلاۃ کے ساتھ وہ معنی بھی اترا تھا، رسول نے ہمیں بتایا. تو بیسیکلی یہ ایک ہی سورس ہے، کتاب و سنت. اللہ اور رسول دو چیزیں ہیں ہی نہیں. امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں ہی ایک، اس میں بٹوارا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ علیحدہ ہے رسول علیحدہ ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سورس ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. تو اس لیے امام شافعی یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں جن کو قرآن پہ اضافہ سمجھا جاتا ہے، وہ قرآن پہ اضافہ ہے ہی نہیں، وہ قرآن کی شرح و بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے. تو ایسی جتنی بھی روایات آتی تھیں تو امام شافعی یہ کہتے تھے کہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن پہ اضافہ ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ قرآن کی فلاں آیت کیا ہے، اس کی یہ شرح و بیان ہے. یعنی وہ شرح کو اضافے کو بھی شرح میں، ہاں، امام شافعی جو ہے وہ اضافے کو شرح کا حصہ بناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اضافہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس کی تبیین کریں، کھول کھول کے بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا، تبیین ہی کی ہے. رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے یہ زیادہ بہتر موقف لگ رہا ہے شافعی سے. ہاں، اگرچہ اس میں اصل میں مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے نا. پھر جو چیزیں بظاہر اضافہ معلوم ہوتی ہیں، آپ اس کو کیسے شرح و بیان بنائیں گے؟ مثال کے طور پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 چیزیں حرام قرار دی گئیں. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اب اس لیے غامدی صاحب کو یہ ایک غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی 4 چیزیں حرام ہیں. قرآن نے تو حصر کے اسلوب میں کہہ دیا نا کہ حرام تو 4 ہی ہیں، حرام تو 4 ہی ہیں. باقی جو مسئلہ آیا حدیثوں میں کہ ذی مخلب اور ذی ناب، 2 الفاظ آتے ہیں نا، ذی ناب اور ذی مخلب. ذی ناب کیسے کہتے ہیں؟ کچلی والے، جن کے نکیلے دانت ہوتے ہیں جیسے درندے ہوتے ہیں. اور ذی مخلب پنجوں والے جیسے شاہین وغیرہ ہے، باز ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے نا. ذی ناب سبا میں سے، درندوں میں سے، اور ذی مخلب پرندوں میں سے کیا ہے؟ حرام ہے. شیر، چیتا وغیرہ. ٹھیک ہے، بیڑیا. تو اب غامدی صاحب نے یہ تعبیر اختیار کی، انہوں نے کہا یہ حرام تو ہیں لیکن یہ شریعت سے حرام نہیں ہوئی ہے. یہ جو ہے نا یہ بیان شریعت نہیں ہے، یہ غامدی صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بیان فطرت ہے، یہ فطرت سے حرام ہوئی ہیں، انسانی فطرت نے ان کو حرام کیا ہے. شریعت نے تو 4 ہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. تو اب یہاں یہ بحث پیدا ہوگی کہ کیا فطرت بھی سورس آف شریعہ ہے؟ تو ان کا رجحان یہی ہے. کلیئر الفاظ میں یہ بات نہیں کی انہوں نے، رجحان ان کا یہی ہے کہ فطرت بھی اللہ کا حکم معلوم کرنے کے سورسز میں سے ایک سورس ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسے معتزلہ نے کہا تھا کہ عقل بھی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں اس طرف نہیں جا رہے. ہاں، عقل اور فطرت علیحدہ چیز ہے. فطرت تو ظاہری بات ہے، آپ کا وہ ہے نا، طبیعت کی بات آ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، فطرت کا ہاں آپ کی طبیعت سے، ان کے انسانی روح سے جو اللہ کی طرف سے بدیت کرنے کی جی طبیعت انسانی طبیعت جو. ہم کیا بات کر رہے تھے، کہاں پہنچ گئے ہیں؟ سر آپ بات کر رہے تھے اس میں مشقت زیادہ ہے جو امام شافعی کا. ہاں، اب امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اضافہ نہیں ہے قرآن کے اوپر کہ قرآن نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ نہیں یہ بھی فہرست میں اضافہ کر لو کہ ذی مخلب اور ذی ناب بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انما حرم علیکم المیتہ کے اوپر اضافہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس کی تبیین کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ بیان ہوا کہ آپ طیبات کو کیا کرتے ہیں؟ حلال قرار دیتے ہیں، اور ویحرم علیہم الخبائث، اور خبائث کو کیا کرتے ہیں؟
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے اوپر خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبائث کی تشریح کی ہے کہ خبائث کون ہے، خبیث جانور کون ہے۔ قرآن نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبائث کو حرام قرار دینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبائث کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی ہے۔ تو امام شافعی تو اس طرح سے مطلب چلتے ہیں نا۔ تو اب مثال کے طور پہ یہ جو بحث آئی تھی کہ پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا، تو اب یہ اضافہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ اضافہ نہیں ہے، یہ اضافہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس کو کہاں سے نکالتے ہیں اس کی حرمت؟ وہ آگے چل کے جو آتا ہے نا، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جی وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی ان عورتوں کے علاوہ جو ہیں وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو بات ہے نا کہ ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حلال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے حلال ہیں جو طریقہ تمہارے لیے شریعت نے مقرر کیا۔ مطلب یہ عورتیں حرام ہیں نا، اس کے علاوہ باقی ساری حلال ہو گئیں؟ نہیں، ساری تو نہیں حلال ہو گئیں، 4 ہی ہوگی نا، 5ویں تو نہیں ہوگی نا۔ اب بات اس طرح سے سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ نکاح سے حلال ہوگی نا، وہ سارا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ جملہ کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو تمہارے لیے حلال ہے تو وہ ایک طریقے کے مطابق حلال ہے۔ جو عدت میں بیٹھی ہے وہ بھی حلال نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک طریقے کے مطابق حلال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے، لیکن وہ ایک طریقے کے مطابق حلال ہے، اور وہ طریقہ سنت کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ سنت نے بتایا، اور اس میں سنت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حلال نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت پہ اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ حلت کی، ہاں کہ بیان حلت جو ہے وہ کس طریقے پر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں محرمات میں اضافہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بیان حلت کے طریقے کو بیان کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے، ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں میں لگے گا شاید تکلف کیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا اور اس کے مطابق پھر وہ اس کو لے کے چلے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اضافہ جو ہے، اب یہاں پہ ایک بحث پیدا ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو تبیین کا لفظ ہے نا، وہ تبیین کا لفظ جو ہے وہ اضافے کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ غامدی صاحب کی اصل میں غلط فہمی یہی تھی۔ میری جو کتاب ہے نا فکر غامدی، اس میں کتاب و سنت کا باہمی تعلق ایک پورا چیپٹر ہے نا، تو اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ غامدی صاحب جس کو اضافہ کہہ رہے ہیں نا، وہ اضافہ نہیں ہے۔ اصل میں غامدی صاحب نے یہ دلیل بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، آپ کیا کریں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے اس قرآن کی کیا کریں؟ تبیین کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ تبیین ہے۔ آپ تبیین کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے مطابق آپ کا فریضہ تبیین ہے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ قرآن پہ اضافے کریں، ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ قرآن پہ اضافے کریں۔ بہرحال انہوں نے ایک دلیل بنا لی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خود تبیین کیا چیز ہے، پہلے اس کو تو طے کریں نا۔ اب یہ انہوں نے لغت سے طے کرنا شروع کر دیا، نہیں، سب سے پہلے تو ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ تو قرآن میں تبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور مقامات پہ، وہاں قرآن نے اس کا کیا معنی مراد لیا؟ وہاں قرآن نے اس میں اضافہ بھی شامل کیا ہے۔ عجیب بات یہ، وہ جو قصہ ہے نا بقرہ کا، وہاں پہ یہی لفظ ہے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ مقتول کا مسئلہ تھا، تو قرآن نے کہا کہ جی ایک گائے ذبح کرو، تو وہاں یہ الفاظ ہیں تبیین کے۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 70۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے رب کو پکاریں، دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے تبیین کرے۔ یبین لنا، یہ وہی ہے
باب تفیل سے کہ وہ گائے کیا ہے، کیونکہ گائے کا معاملہ ہمارے اوپر متشابہ ہو گیا، تو پھر آگے اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ گائے کیا ہے. لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمت، یہ ساری قیود اس کے اوپر لگائی جا رہی ہیں. تو بقرہ تو ایک عام لفظ تھا نا، ٹھیک ہے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، تو یہ سارے اضافے ہو رہے ہیں بقرہ کے اوپر. بیان کے جواب میں بیان کے جواب میں یہ اس پہ اضافے ہو رہے ہیں. جی تبیین میں کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں تقیید جو ہے نا یہ تبیین نہیں ہے. قید لگا دینا وہ کہتے ہیں یہ بھی تبیین نہیں ہے. آپ اصل معنی سے اس کو پھیر دیں گے، جیسے الزانیۃ والزانی، ٹھیک ہے، اس کا مراد ہے زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. تو وہ کہتے ہیں اب علماء نے اس پہ قید لگا دی، انہوں نے کہا جی کنواری مرد، کنواری عورت اور کنوارا مرد، قید لگا دیا نا، اس کا ایک معنی نکال دیا، شادی شدہ مرد اور عورت کو قید لگا دی، ریسٹرکٹ کر دیا نا. الزانیۃ والزانی کے معنی کو انہوں نے کیا کیا؟ علماء نے ریسٹرکٹ کر دیا، تقیید کر دی. ٹھیک ہے، اطلاق کو کیا کیا؟ تقیید میں لے گئے، مطلق کو مقید کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے کچھ معنی الزانیۃ والزانی کے نکال دیے اس میں سے، شادی شدہ مرد اور عورت کو. کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. قرآن کو اس کے آپ نے عموم پہ باقی رکھنا ہے، یہ تبیین میں شامل نہیں ہے. کون کہتے ہیں سر کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، یا اصلاحی صاحب نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بقرہ جو ہے اب تو کوئی بھی گائے اس سے مراد ہو سکتی تھی. اب جب بقرہ جو ہے اس میں سے اس کے بعد افراد کو اگر آپ نکال دیں گے تو یہ تو تقیید ہے کہ فلاں بقرہ نہیں ہو سکتی، فلاں بقرہ نہیں ہو سکتی، فلاں گائے نہیں ہو سکتی، یہ گائے ہو سکتی ہے، اس سے مراد. اس سے تقیید والا مسئلہ تو حل ہوتا ہے، لیکن اضافے والا پھر بھی باقی ہے. نہیں کیونکہ ہم نے یہ جو چیز ہے نا کہ عام کو خاص کر دینا قرآن کے کسی حکم کو، ہم نے یہ اس کے اندر اصول کے اندر جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے تشریح کے نیچے ہی پڑھا تھا، یہ اضافے میں ہم نے اس چیز کو نہیں پڑھا تھا. کس کو؟ یہ جو ہم چیز کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے حکم کے عام کو خاص کرنا، ہاں یہ ہم نے جب وہ حدیث میں پڑھ رہے تھے تعلق میں، ہم نے جو تشریح کا ہیڈنگ پڑھی اس کے اندر اس چیز کو پڑھا تھا، اضافے میں نہیں پڑھا اس چیز کو. نہیں، وہ تو یہ ہے نا کہ جمہور اس کو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں نا کہ یہ تشریح ہے، عام کو خاص کر دینا یا مطلق کو مقید کر دینا، وہ کہتے ہیں یہ تشریح ہے، یہ تبیین ہے. غامدی صاحب اس کو بھی تشریح اور تبیین نہیں مانتے. ایک بات تو یہ ہوگی نا، ایک بات تو ہم یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میجورٹی جو ہم نے تقسیم پڑھی ہے اس کے نزدیک تو یہ تشریح اور تبیین میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہاں پہ اضافہ بھی ثابت ہوتا ہے؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں. یہاں تقیید تو ثابت ہو ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، تقیید ثابت ہو رہی ہے، تو کیا یہاں پہ اضافہ بھی ثابت ہو رہا ہے؟ تو اضافہ بھی ثابت ہوتا ہے. مطلب یہ پورا اب اگر واقعہ سامنے رکھیں نا تو یہ اضافہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک لفظ پہلے بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، بقرہ کا ایک لفظ پہلے بیان کر دیا گیا، اب اس کے معنی کے اوپر آگے اضافہ کیا گیا. اضافے سے مراد صرف عبارت میں اضافہ نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے. اضافے سے کیا مراد ہے کہ عبارت کا اضافہ نہیں، اضافے سے مراد صرف عبارت کا اضافہ نہیں ہے، اضافے سے مراد معنی کا اضافہ. یعنی ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، ایک یہ ہے کہ اس معنی کو آپ ریسٹرکٹ کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ اس معنی کو آپ بڑھا دیں. اس لفظ کا جتنا معنی ہے اس معنی کو آپ بڑھا دیں. تو جب آپ اس معنی کو بڑھا دیتے ہیں نا تو اس سے اضافہ ثابت ہو جاتا ہے، اور جب اس معنی کو آپ کم کر دیتے ہیں تو اس سے تقیید ثابت ہو جاتی ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں. تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوگی، وہ امام شافعی کی بات کر رہے تھے، اب پھر ہم آئے نہیں، یہ تو ہم درمیان میں ایسی بات آ گئی نا، درمیان میں ریلیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک بحث کر دی. جی اب آپ اس کی طرف آ جائیں جو ہماری اصل بحث ہے. اصل بحث یہ تھی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہاں ہم پہنچے تھے کہ جمہور کے نزدیک یہ مستقل مصدر دین ہے نا، سنت، ٹھیک ہے، سنت مستقل مصدر دین ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول ایک ہی مصدر ہے. وہ کہتے ہیں یہ دو ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، بس اتنا سا فرق ہے، ٹھیک ہے. باقی اضافہ دونوں مانتے ہیں، دونوں اضافہ مانتے ہیں. جمہور اس طرح سے اضافہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سنت ویسی مستقل مصدر دین ہے تو مستقل مصدر دین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اضافہ کرے.
یا کوئی چیز بطور دین جاری کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ کوئی ایسا حکم بطور دین کے جاری کرتے جس کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا، کیونکہ قرآن نے آپ کو شارع بنایا. یعنی شارع ایک نہیں ہے، شارع لیجسلیٹر اللہ کی ذات بھی ہے اور شارع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شارع ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ کے رسول تو اللہ کے کلام کی صرف وضاحت کے لیے آئے ہیں، سنت نے تو صرف قرآن کی وضاحت کی ہے، اپنی طرف سے کوئی نئی احکامات جاری نہیں کیے. یہ امام شافعی نے سٹانس اختیار کیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ غامدی صاحب نے آ کے یہ بات کہی تھی کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا وہ تھا تبیین اور تقیید یا تخصیص، عام کی تخصیص یا مطلق کی تقیید. معنی کو آپ ریسٹرکٹ کر دیں یا آپ معنی میں اضافہ کر دیں، تو یہ سنت کا اختیار یا اتھارٹی نہیں ہے. اگر کوئی سنت یہ کام کر رہی ہے تو ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے. اس بیس پہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس بیس پہ وہ سنت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو پھر ان کی تبیین سے وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ ہاں، وہ تبیین سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اجمال کو کھول دے. قرآن کے اجمال کو اگر سنت کھولے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہاں قرآن میں اجمال ہے، اس حکم پہ عمل ہی نہیں نہ ہو سکتا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، عمل نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں یہاں سنت کی ضرورت ہے. تو اس لیے نماز کی حدیثیں انہوں نے مان لی، روزے کی حدیثیں مان لی، حج کی حدیثیں مان لی. وہ جو ہمارے پلرز آف اسلام ہے، بنیادی حدیثیں انہوں نے مانی ہیں. یہ نہیں کہ وہ حدیث کے منکر ہیں، تو انہوں نے حدیثیں مانی ہیں. ہاں، کچھ جگہ پہ انہوں نے حدیثوں کو چھوڑا ہے. اس لیے ایک اصطلاح یہ بھی استعمال ہوتی ہے کہ ایک ہے انکار حدیث، ایک ہے استخفاف حدیث. استخفاف حدیث مطلب حدیث کو وہ مقام اور مرتبہ نہ دینا جو اس کا اصل میں مقام اور مرتبہ ہے. استخفاف کہتے ہیں ہلکا سمجھنا، تو اس کا جو لیگل سٹیٹس بنتا ہے وہ اس کو نہ دینا. تو یہ بیسیکلی استخفاف حدیث کا مسئلہ بنتا ہے، انکار حدیث کا نہیں. غامدی صاحب کا جو کیس ہے، غلام احمد پرویز کا کیس جو ہے وہ انکار حدیث کا کیس تھا. ٹھیک ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ غامدی صاحب نے سنت کو چھوڑ دیا، جیسے رجم کی سزا ہے یا اور معاملات میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی سنت جو قرآن کے اوپر اضافہ ہو ان کے نزدیک، یا قرآن کے مطلق کو مقید کرے، یا جو سنت قرآن کے عام کو خاص کرے، تو وہ سنت وہ کہتے ہیں ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ ہم نہیں مانتے. ہاں، جو قرآن کے اجمال کو بیان کرے تو وہ سنت وہ مانتے ہیں. تو سنت کو نہ انہوں نے پوری طرح سے قبول کیا، نہ پوری طرح سے انہوں نے چھوڑا. سنت سے مراد ان کی اپنی سنت نہیں، سنت ابراہیمی نہیں، حدیث کی بات ہم کر رہے ہیں، جسے وہ اخبار احاد کہتے ہیں. ہم اس کو سنت کہتے ہیں، وہ اخبار احاد کہتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. چلیں ایک بات اور رہے گی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب اس میں بھی جمہور کے نزدیک جو ہے، جمہور کے نزدیک خبر واحد جو ہے وہ قرآن کے مطلق کو مقید کر سکتی ہے یا اس کے عام کی تخصیص کر سکتی ہے. خبر واحد. احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں خبر متواتر اور خبر مشہور، یہ دو ہیں جو کہ قرآن کے مطلق کو مقید یا عام کو خاص کر سکتی ہیں. متواتر تو سب کے نزدیک کر سکتی ہیں. مشہور سے ان کی مراد یہ مشہور وہ محدثین والی نہیں، یہ مشہور اس کو کہتے ہیں مشہور عرفی. ان میں سے بعض کہتے ہیں جو پہلی 2 صدیوں میں مشہور ہو، پہلی 2 صدیوں میں، یعنی تابعین کے زمانے تک، صحابہ اور تابعین کے دور میں جو حدیث مشہور ہو، تو وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ قرآن کے مطلق کو مقید یا عام کو خاص کر سکتے ہیں. بعض کے نزدیک جو ان کے فقہا کے ہاں مشہور ہو، یہ بھی معنی کیا جاتا ہے، فقہا کے ہاں مشہور ہو یعنی فقہاء احناف میں، اس سے بھی وہ قرآن کے مطلق. اب اصل بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ بھی جمہور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا آپ یوں کہہ لیں کہ جی کان دوسری طرح سے انہوں نے پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں جی خبر واحد کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مطلق کو مقید کرے یا قرآن کے عام کو خاص کرے. ٹھیک ہے، ہاں خبر متواتر کو یہ حق حاصل ہے اور خبر مشہور کو. اور خبر مشہور کیا ہے؟ وہی خبر واحد ہے جو دوسروں کے پاس، ان کے ہاں وہ خبر مشہور ہو جاتی ہے، کبھی فقہا کے ہاں، کبھی صحابہ، کبھی تابعین کے ہاں، اور اس کو وہ اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہاں کچھ جگہ پہ انہوں نے اخبار احاد کو ریجیکٹ کیا ہے، اس لیے انہیں یہ درمیان کا قاعدہ نکالنا پڑا. وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے پھر نیکسٹ لیکچر میں. کیا مشہور ایک مشہور جو ہے نا اصول حدیث کا ہے کہ جس کو ہر طبقے میں 3 راوی روایت کریں، وہ اصول حدیث کا مشہور ہے. یعنی ہر طبقے میں، جنریشن میں 3 راوی ہوں. مشہور، غریب،
وہ تھی نا کھڑی گردش. ہاں وہ علیحدہ سے ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.